السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمرو اور جادوگر بونے۔ عمرو عیار اپنے خیمے سے نکلا ہی تھا کہ اس کی مڈ بھیڑ راشد بن طارق سے ہو گئی۔ عمرو عیار نے اس کو دیکھا اور نظر بچا کر اس کے قریب سے گزرنا چاہا، لیکن راشد بن طارق نے اسے دیکھ لیا۔ عمرو عیار، عمرو عیار، اس نے عمرو کو آواز دیتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد پڑھتے ہوئے رک گیا اور واپس مڑ کر اس نے راشد کی جانب دیکھا۔ آہا راشد بھائی، آپ کیسے ہو بھائی؟ کہاں تھے اتنے روز؟ میں آپ کے بارے میں بڑا پریشان تھا۔ عمرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت اور مسرت کا مصنوعی اظہار کرتے ہوئے کہا اور ہاتھ پھیلا کر زبردستی اس سے بغل گیر ہو گیا۔ میں تو یہی ہوں، مگر تم نہ جانے آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو، کہیں دکھائی نہیں دیتے، نہ اپنے خیمے میں ملتے ہو، نہ سردار امیر حمزہ کے پاس نظر آتے ہو، نہ ہی کسی دوست کے پاس تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ آخر تم ہوتے کہاں ہو؟ راشد بن طارق نے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہی ہوتا ہوں، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر خیر تھی، تم مجھے کیوں تلاش کرتے پھر رہے تھے؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ عمرو نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں عمرو، کام ہی تھا تو تمہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ وہ اصل میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر ضرورت انسان کو بہت کچھ کرنے اور کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان دنوں میرے حالات بے حد خراب ہیں، سب کام کاج تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی ہے اور میرے ملازم میرا سارا اثاثہ لے کر فرار ہو گئے ہیں، اور میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو کر رہ گیا ہوں۔ مجھ پر اتنی تنگ دستی آ گئی ہے کہ کیا بتاؤں۔ ایک بار تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، اب جب کہ مجھ پر برا وقت آ گیا ہے اور میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے میں نہایت مجبوری کی حالت میں تم سے اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ راشد بن طارق نے نہایت گلوگیر انداز میں کہا۔ عمرو کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کے آثار ابھر آئے، پھر وہ اس طرح اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے ہاتھ ایک سنہری موتیوں کا خزانہ لگا تھا اور آپ بے حد امیر کبیر ہو گئے ہیں، اتنے امیر کہ آپ کئی ریاستیں بآسانی خرید سکتے ہیں۔ میری تو آپ کے پاس معمولی سی رقم بطور قرض جمع ہے، صرف 3,04,260 اشرفیاں۔ آپ کے لیے یہ رقم بے حد معمولی ہوگی۔ مجھے آپ جیسے امیر کبیر انسان سے اتنی معمولی سی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے شرم تو آ رہی ہے، مگر کیا کروں، بے حد مجبور ہوں۔ راشد بن طارق کہتا چلا گیا۔ اور سنائیے، آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر اس انداز میں مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس نے واقعی اس کی ابھی تک کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ جی بیوی بچے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمرو بھائی؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی ہے اور میرے ملازم میرا سارا اثاثہ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ راشد بن طارق نے اسی طرح مغموم لہجے میں کہا۔ اچھا، تو بابی صاحبہ بھی آپ کے ساتھ ہی آئی ہیں؟ آئیے نا کبھی بابی صاحبہ کو لے کر میرے غریب خانے پر، کبھی ہم غریبوں کو بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ عمرو نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور راشد بن طارق چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ تو مذاق کر رہے ہیں عمرو بھائی، راشد نے کچھ کہنا چاہا مگر عمرو نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ او بھابھی بیمار ہیں؟ خدا نہ خواستہ کیا ہوا ہے انہیں؟ کسی اچھے طبیب کے پاس لے جاتے، یہاں ایک سے ایک اچھا طبیب موجود ہے۔ اچھا، میں لشکر کے سب سے بوڑھے طبیب سے جا کر بات کرتا ہوں، وہ ابھی آپ کے ساتھ جا کر بھابھی کو دیکھ لیں گے۔ ان کی بنائی ہوئی فولاد ناموت کی گولیاں کھا کر آئندہ کبھی بھولے سے بھی کوئی بیماری بھابھی کے پاس نہ پھٹکے گی۔ آپ یہیں رکیے، نہیں میرے ساتھ چلیے۔ او نہیں، آپ یہیں رکیے، میں حکیم صاحب کو یہیں لے آتا ہوں۔ عمرو عیار جلدی سے کہتا چلا گیا اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ راشد بن طارق نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا عمرو؟ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا جواب دے رہے ہو؟ کہیں تم اونچا تو نہیں سننے لگ گئے؟ اس نے حیرت کی شدت سے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ او اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم میرے بھائی ہو اور وہ میری بھابھی ہیں، اور پھر حکیم صاحب یہاں سے دور تھوڑے ہیں۔ عمرو نے ہنس کر کہا اور راشد بن طارق کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ تمہارا دماغ سچ مچ اپنے ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھو عمرو عیار، اگر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ تم نہیں جانتے میں پہلے ہی کس قدر پریشان ہوں، ایسے میں تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے اذیت دے رہے ہو۔ راشد بن طارق کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، ان دنوں خود میری اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ آنکھوں میں نزلہ ہے، کانوں میں بجلیاں سے کڑکتی ہیں، سر دو نظر آتے ہیں، پاؤں سے کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا، اور ہاتھ زمین پر کہیں رکھتا ہوں اور پڑتا کہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو کاٹ کھانے کو جی چاہتا ہے،
ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے اندر کسی پاگل کتے کی روح حلول کر گئی ہو۔ ویسے بھابھی صاحبہ کو میرے والی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ عمرو نے نہایت بھول پن سے کہا، اور راشد بن طارق کا جی چاہا کہ یا تو وہ عمرو عیار کا گلا دبا دے یا پھر اپنا سر پیٹ لے۔ عمرو، میں تم سے اپنا قرض لینے آیا ہوں، تمہاری فضول بکواس سننے کے لیے نہیں، سمجھے؟ مجھے میری رقم دو تاکہ میں اپنا کام دھندا سنبھال سکوں۔ اس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار ایک زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ واہ واہ راشد بھائی واہ، کیا بات ہے! یقین جانو تمہاری اس بات کو سن کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا منہ چوم لوں، مگر کیا کروں، تمہاری داڑھی منچیں اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ میں چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ان بیویوں کو واقعی اسی طرح بیمار پڑے رہنا چاہیے۔ خدا کی پناہ، اس طرح کم از کم ان کی فضول خچ خچ سے تو جان چھوٹی رہتی ہے۔ عمرو نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار، راشد بن طارق اس کی بات سن کر غصے سے گرج پڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لشکر میں پھرنے والے بہت سے لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے راشد بھائی، آپ عمرو پر اس قدر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اور عمرو بھائی، آپ تو مسکرا رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ ایک شخص نے راشد بن طارق اور عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص میرے ساتھ مکر و فریب سے کام لے رہا ہے، میں اس سے اپنا قرض واپس لینے آیا ہوں اور یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ راشد بن طارق نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، قرض؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں عمرو بھائی، کیا واقعی آپ نے اس کا قرض دینا ہے؟ آپ تو… اس شخص نے حیران ہو کر کہا، تم اپنی چونچ بند رکھو سمجھے، ورنہ پوری بتیسی نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اور راشد بھائی، آپ میرے ساتھ آئیے میرے خیمے میں آ جائیے۔ عمرو نے پہلے اس شخص کی بات کاٹی اور پھر راشد بن طارق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ راشد بن طارق پہلے تو اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سارے ہلا کر عمرو کے ساتھ ہو لیا اور عمرو اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ عمرو عیار اس کی انگلی میں پجاریوں والی خاص انگوٹھی دیکھ کر چونکا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے خیمے میں لے آیا تھا، ورنہ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ راشد بن طارق کو چکمہ دے کر نکل جائے گا۔ ہاں تو راشد بھائی، آپ مجھ سے اپنا قرض واپس لینے آئے ہیں۔ کتنا قرض بتایا تھا آپ نے؟ 3,04,260 اشرفیاں۔ ارے بس اتنی سی اشرفیاں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ سے میں نے عام سی اشرفیاں بطور قرض لی تھیں، مگر میں آپ کو عام اشرفیاں نہیں بلکہ خالص سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اس کی بات سن کر راشد بن طارق بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ سونے کی خالص اشرفیاں؟ مگر… راشد بن طارق ہکلایا، اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو رہی تھیں۔ ہاں، خالص سونے کی بنی ہوئی اشرفیاں، مگر یہ اشرفیاں میں تمہیں یوں ہی نہیں دے دوں گا، تمہیں میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسا سودا؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں عمرو بھائی، تم بھلا میرے ساتھ کیا سودا کرو گے؟ راشد بن طارق نے حیرانی سے کہا، تمہیں 3,04,260 اشرفیوں کے بدلے مجھے اپنی یہ پیتل کی انگوٹھی دینا ہوگی، بولو منظور ہے؟ عمرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر راشد بن طارق اس بری طرح سوچلا جیسے کسی زہریلے سانپ نے اچانک اس کے پاؤں پر ڈنک مار دیا ہو۔ انگوٹھی؟ نہیں، یہ انگوٹھی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم یہ انگوٹھی کیوں مانگ رہے ہو؟ راشد بن طارق نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ عمرو عیار اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال لے گا۔ یوں ہی بس مجھے نہ جانے کیوں تمہارے ہاتھ میں موجود یہ انگوٹھی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے جب بھی تم سے یہ انگوٹھی مانگی تم اس بری طرح سے گھبرا جاتے ہو جیسے اس انگوٹھی میں تمہاری جان بند ہو۔ آخر اس انگوٹھی میں ہے کیا؟ معمولی سی ہی تو ہے، پیتل کی بنی ہوئی۔ میں اس کے بدلے تمہیں اس قدر زیادہ سونے کی اشرفیاں جو دے رہا ہوں، تمہیں اس جیسی ہزاروں انگوٹھیاں بنوا سکتے ہو۔ عمرو نے اس کی جانب چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، انگوٹھیاں تم بھی تو بنوا سکتے ہو، میں تمہیں اپنی یہ انگوٹھی کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔ راشد بن طارق نے کہا۔ اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور اس کا جسم ہولے ہولے یوں لرز رہا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو، اور اس کی آنکھوں میں قدرے خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ مجھے تمہاری یہ انگوٹھی بہت پسند ہے راشد، آخر اس انگوٹھی میں اس قدر کون سی انوکھی یا خاص بات ہے جو تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے؟ عمرو نے اس کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے لیے بہت اہم ہے، تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، تم اس بات کو رہنے دو اور مجھے میری رقم دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ راشد بن طارق نے بات کا رخ بدلتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تمہارا قرض میرے پاس امانت ہے اور عمرو عیار کسی کی امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرتا، مگر اس سے قبل تمہیں اس پیتل کی انگوٹھی
جس پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے۔ مجھے اس کا راز بتانا ہوگا، اور یہ بھی کہ تم نے اس انگوٹھی کو کہاں سے حاصل کیا۔ میں یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ عمرو عیار کا لہجہ اس بار قدرے سخت تھا، اور راشد بن طارق اس کی جانب غصیلی نظروں سے گھورنے لگا۔ تم میرا قرض لوٹا رہے ہو، یا مجھے تمہاری شکایت لے کر سردار امیر حمزہ کی خدمت میں جانا پڑے گا؟ راشد بن طارق نے کہا۔ اس کے چہرے پر دہشت چھا گئی تھی، اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ کے پاس تو میں تمہیں لے جاؤں گا، دغا باز مکار انسان۔ تم نے اسلام جیسا عظیم مذہب چھوڑ کر آگ دیوتا کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا ملے ہو جو آگ کو طاقت دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں پیتل کی یہ انگوٹھی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی آگ دیوتا کے پجاری ہو، اور تم مرتد ہو چکے ہو۔ ہمارے مذہب میں مرتد کو ہلاک کرنا عین ثواب ہے۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ سردار امیر حمزہ کے پاس چلنا ہوگا۔ عمرو غصیلے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ او، تو تم ان ساری باتوں سے واقف ہو، اور تم اس انگوٹھی کی حقیقت کو بھی جانتے ہو۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ مجھے یہ بات مقدس بوڑھوں کو بتانا ہوگی۔ راشد بن طارق نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر زور زور سے ہتھیلی رگڑنا شروع کر دی۔ عظیم بوگاس، عظیم بوگاس، جلدی یہاں آ جائیں، مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ راشد بن طارق نے سر اٹھا کر تیز آواز میں کسی کو پکارا۔ عمرو عیار حیرت سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتا، یکے بعد دیگرے وہاں 3 جھماکے ہوئے، اور وہاں 3 لہیم شہیم بوڑھے انسان نمودار ہوئے۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی منچھیں برف کی مانند سفید تھیں، اور انہوں نے مختلف رنگوں کے لبادے جسم پر لپیٹ رکھے تھے، اس انداز میں کہ ان کا ایک ایک کندھا ننگا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بے حد سخت مزاج اور خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ عمرو عیار انہیں یوں نمودار ہوتے دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کیا بات ہے کانٹاس، تم نے ہمیں انگوٹھی کی مدد سے کس لیے یہاں بلایا ہے؟ ہم نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اشد ضرورت ہو تب ہمیں بلایا کرو، اور جب بھی بلاؤ اپنی انگوٹھی کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا کرو، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک بوڑھا جس نے کانسی رنگ کا لبادہ جسم پر باندھ رکھا تھا راشد کی جانب نہایت خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں بلایا عظیم بوگاس۔ یہ انسان عمرو عیار ہے۔ اسے نہ صرف میری بلکہ آپ کی حقیقت کا بھی علم ہو گیا ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی کسی کو آپ کے بارے میں یا آگ دیوتا کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اگر کسی کے منہ سے آپ کا یا آگ دیوتا کا نام سنا جائے تو فوراً آپ تینوں کو اطلاع دی جائے۔ میں نے آپ کی ہی ہدایت پر عمل کیا ہے عظیم بوگاس ہو۔ راشد نے ان بوڑھوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور وہ تینوں بوڑھے چونک کر عمرو عیار کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ شخص ہمارے بارے میں اور آگ دیوتا کے بارے میں جانتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہو تم اور ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بوڑھے نے عمرو کی جانب خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم تینوں شیطان بوڑھے ہو، اور تم آگ دیوتا کے پجاری ہو۔ تمہارے پاس جادو کی طاقتیں ہیں جن کا سہارا لے کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور انہیں آگ دیوتا کا پجاری بناتے ہو، اور جو تمہاری بات نہیں مانتا تم اس کو جان سے مار دیتے ہو۔ تم تینوں نہایت چالاک اور دھوکہ باز ہو۔ آگ دیوتا کا اس دنیا میں سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہے۔ تم لوگوں کے پاس جادو کا علم ہے جس سے تم لوگوں کو شعبدے دکھا کر انہیں دھوکہ دیتے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو اور تم انہیں آگ دیوتا کے نام سے کیوں ڈراتے ہو، اس بات کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل سکا، مگر میں نے بہت سے لوگوں سے تمہاری مکاریوں کی داستانیں سنی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کچھ بتانے اور کہنے سے گریز کرتے ہیں، مگر میں عمرو عیار ہوں، اور میری نظروں سے کوئی بات کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم تینوں جسے اپنا غلام یا آگ دیوتا کا پجاری بناتے ہو، اسے ایک پیتل کی انگوٹھی دے دیتے ہو جس پر انسانی کھوپڑی بنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اب مجھے علم ہوا ہے کہ ان انگوٹھیوں کے ذریعے تمہارے پجاری یا غلام تمہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور تم ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جن غلاموں کی تم جیسے جادوگر پشت پناہی کر رہے ہوں، وہ اس قدر غربت اور قسم پرسی کی زندگی کیوں بسر کرتے ہیں کہ راشد بن طارق جیسا شخص میرے پاس اپنا قرض لینے آ جائے؟ عمرو عیار کہتا چلا گیا۔ یہ تو واقعی ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بے حد خطرناک ہوگا۔ مار دو اسے، ختم کر دو، کانسی رنگ کے لباس والے نے دوسرے بوڑھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور انہوں نے اس بات میں ساری لا دیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے تو ان کے ہاتھوں میں بڑے پھلوں والی چمکتی ہوئی تلواریں آ گئیں،
اور وہ تلواریں لہراتے ہوئے عمرو کی جانب بڑھنے لگے۔ خبردار وہیں رک جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو یہاں بلا لوں گا۔ یہ سردار امیر حمزہ کا لشکر ہے، تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ عمرو نے ان کے سامنے تلوار حیدری لہراتے ہوئے کہا، مگر بوڑھوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ عمرو نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک بوڑھے نے ہاتھ لہرایا اور عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا بدن یکلخت پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہو۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس اثنا میں تلوار بردار بوڑھے اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے تلواریں سر سے بلند کی اور پھر جیسے کوندے سے لپکے ہوں۔ ہر طرف تیز اور چکا چوند روشنی پھیلتی چلی گئی اور فضا ہولناک چیخوں سے جھنجھنا اٹھی۔ عمرو نے آنکھیں کھول لی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، مگر ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ البتہ اسے یہ احساس ضرور ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم پر زنجیریں بندھی ہوئی ہوں۔ عمرو یار نے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا مگر زنجیروں کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ دھب سے دوبارہ گر پڑا۔ کوئی ہے؟ یہاں کوئی ہے؟ مجھے یہاں کس نے لا کر باندھا ہے؟ سامنے آؤ۔ عمرو یار غصے کی شدت سے چلایا مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ عمرو ایک بار پھر چلایا مگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی بات کا جواب دیتا۔ عمرو چیخ چیخ کر خاموش ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے اور اسے یہاں لانے والا کون ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ راشد بن طارق اور 3 بوڑھوں کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود تھا تو اس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا اور بوڑھوں نے اس کے قریب آ کر تلواریں اسے مارنے کے لیے بلند کی ہی تھی کہ اچانک کڑاکے کے ساتھ ہر طرف بجلیاں چمکنے لگیں اور پھر وہاں کئی خوفناک چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ عمرو یار بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ذہن پر اچانک ہی اندھیرے کی دبیش تیسی جم گئی تھی اور اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ اچانک عمرو یار کی سماعت میں ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ آواز بے حد بددم تھی مگر اس کا مفہوم عمرو کو آسانی سے سمجھ آ رہا تھا۔ عمرو نے کان لگا کر سنا، کوئی کہہ رہا تھا، شابوشا آپ کا مجرم حاضر ہے، ہم نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، اگر ہمیں چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو آگ دیوتا کے پجاری بوگاس اسے کب کا ہلاک کر چکے ہوتے۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین اسی وقت ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم انہیں بوگاسوں کے ہاتھوں بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ہم انہیں یہاں لے آئے۔ بوگاس اسے پاگل کتوں کی طرح ہر طرف تلاش کرتے پھر رہے ہیں مگر وہ کبھی بھی ہماری اس دنیا میں نہیں پہنچ سکتے۔ تم نے اچھا کیا جو اس آدم ذات کو مرنے نہیں دیا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس سے اپنا انتقام کس طرح سے لیتے۔ ابھی یہ بے ہوش ہے، جس وقت اسے ہوش آئے اسے فوراً سوراخ غار میں پہنچا دو، ہم اپنی پوری قوم کے سامنے اس کو خوفناک سزا دیں گے۔ ایک مدھم مگر قدرے بھاری آواز آئی اور عمرو عیار پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے نادانستگی میں اسے موت کے منہ میں جانے سے تو بچا لیا ہے، مگر وہ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ مگر کس بات کا انتقام؟ کیا یہ بھی کوئی جادوگر ہیں؟ چونکہ کئی جادوگر جن اور دیو اس کے دشمن تھے، ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے کوئی ہوں۔ عمرو نے کان لگا کر سنا، پہلے والا کہہ رہا تھا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے راجہ شابوشاہ، مگر اس کو یہاں سے اٹھوانے اور سوراخ غار میں پہنچانے کے لیے ہمیں 10,000 پیادوں کی ضرورت ہوگی، کم از کم 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھی کے کڑوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے باندھ کر آپ کے سامنے لا سکیں، کہا گیا۔ اور عمرو عیار کے پیٹ میں کہہ کے مچلنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ یقیناً پاگل معلوم ہوتے ہیں جو اسے محض اٹھانے کے لیے 10,000 پیادوں، 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھیوں کو باندھنے والے کڑوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوچا، آواز باریک ہے اور دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ باتیں کسی جن یا دیو کے لیے کر رہے ہوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے بگاسوں سے بچا کر یہاں لائے ہیں۔ عمرو عیار کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 10,000 پیادے، 1,000 فٹ لمبی رسی اور ہاتھیوں کے 4 کڑے بھجوا دیتے ہیں، مگر اسے سوراخ غار میں نہایت ہوشیاری سے لانا۔ خبردار اس کے جسم پر ہلکا سا زخم کا نشان بھی نہ پڑے، ورنہ ہم اسے بوغا کے اصول کے مطابق کسی قسم کی سزا نہیں دے سکیں گے اور الٹا ہمیں اس وقت تک اس کی خدمت کرنا پڑے گی جب تک کہ اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھاری آواز نے کہا۔ اور پھر ٹک ٹک کی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہوں، مگر یہ آوازیں بھی بے حد ہلکی اور دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ کون ہے یہاں؟ عمرو یار نے اچانک چیخ کر کہا۔ او اسے ہوش آ گیا، آدم ذات کو ہوش آ گیا، زاما کو بلاؤ، کاسا کو بلاؤ، ہانا کو بلاؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ بہت سی بوکھلائی اور گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی تھی
اور عمرو عیار نے قریب بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ عمرو زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بندھی زنجیریں چھنکنے لگیں۔ ارے غضب ہو گیا، یہ زنجیریں توڑ رہا ہے، عظیم بوغا کی جادو کی زنجیریں توڑ رہا ہے، روکو اسے، جانے نہ پائے، ہاٹا جلدی کرو، صبر سانپ لاؤ، کسی نے چیخ کر کہا، اور عمرو سانپ کا نام سن کر بوکھلا گیا اور زور زور سے زنجیروں کو جھٹکے دینے لگا۔ مگر زنجیریں جتنی باریک تھیں اتنی ہی سخت اور مضبوط تھیں۔ جھٹکے دینے سے وہ ٹوٹی تو نہیں، مگر وہ عمرو کے بازو اور جسم میں بری طرح سے چبھنے لگی۔ اسی لمحے عمرو کو اپنے پاؤں کے تلوے میں کسی کیڑے کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی، اور پھر اسے جو ہی سانپ کا خیال آیا وہ بری طرح سے حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ مگر کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئی، اور ایک بار پھر اس کے ذہن میں اندھیرے نے یلغار کر دی۔ نہ جانے وہ کب تک بے ہوش پڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک دوسری جگہ پر پایا۔ اس بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں تھا، روشنی تھی، سرخ رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی، جس میں اسے آسمان کی جگہ پتھروں کی بنی ہوئی ایک چھت نظر آ رہی تھی۔ چھت کی بناوٹ قدرتی تھی، کہیں پتھر چھوٹے، کہیں بڑے، اور کہیں پتھر اندر یا باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ عمرو عیار کو اس مرتبہ زنجیروں کی بجائے مضبوط رسیوں میں اپنا جسم بندھا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ بھی زمین پر اس انداز میں کہ نہ ہی عمرو ہل سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے سر کو ہلانے کے قابل تھا۔ اس نے منہ سے آواز نکالنا چاہی، مگر اس کی آواز بھی بند تھی، آواز گلے میں بنج سی گئی تھی۔ ایک انجانے خطرے کے تحت عمرو عیار کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا، دھم دھم کی عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی وقت عمرو عیار کو اپنے جسم پر کیڑے سے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر سر کو اٹھانا چاہا، مگر سر بمشکل چند انچ اٹھ سکا۔ عمرو نے اپنے سینے کی جانب دیکھا، دوسرے ہی لمحے حیرت کے مارے اس کی آنکھیں چوڑی ہوتی چلی گئی۔ اس کے سر پر عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے انسان چڑھے ہوئے تھے، ان کے سروں پر سینگوں والے ٹوپ تھے، اور ان میں سے بہت سے بونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کئی نیزے اٹھائے ہوئے تھے، اور کئی پہلوان نما بونے کاندھوں پر گرز اٹھائے نہایت اطمینان سے اس کے جسم پر گھور رہے تھے۔ ارے کون ہو تم سب، اور میرے سینے پر کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ عمرو نے ان کی جانب دیکھ کر پوری قوت سے گرج کر کہا۔ ایک تو اس کی آواز ہی اتنی تیز تھی، اور دوسرے وہ ننھے منھے بونے اس قدر ہلکے پھلکے اور تنکوں کی مانند تھے کہ اس کے زور سے چیخنے کی وجہ سے کئی تو الٹ کر لڑکھڑاتے ہوئے عمرو کے جسم سے گر پڑے، اور کئی بونے اچھل کر دور جا گرے۔ ان سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی تھیں، یکدم جیسے وہاں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، اور عمرو عیار زور زور سے جسم کو جھٹکے دینے لگا، مگر رسیاں کھلنے یا ٹوٹنے کی بجائے اس کے جسم میں بری طرح سے کستی چلی گئی۔ عمرو عیار بری طرح سے چیخنے چلانے لگا، اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ رک جاؤ آدمزاد، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کیوں چلا رہے ہو؟ اچانک ایک باریک اور تیز آواز سن کر عمرو عیار چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے کے عین سامنے ایک چھوٹے سے بادل کا ٹکڑا کھڑا تھا، اور اس بادل کے ٹکڑے پر ایک نہایت دبلا پتلا بونا، جس نے بدن پر سرخ رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا تھا اور جو سر سے گنجا تھا، نہایت غصیلے انداز میں کھڑا اس کی جانب گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی سام کی طرح بل کھاتی ہوئی 2 شاخیں چڑھی تھی۔ کون ہو تم؟ عمرو عیار نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچا کر پوچھا۔ میں بونوں کا دیوتا بوغا سردار۔ تم اس طرح سے کیوں چیخ رہے ہو؟ جانتے نہیں آج بونوں کی دنیا کا کتنا بڑا تہوار ہے؟ تم یہاں مقدس دیوتا پر بھیڑ چڑھانے کے لیے لائے گئے ہو۔ خبردار، تمہارے چیخنے چلانے اور رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ ہمیں سب سے پہلے تمہاری زبان جلانا پڑ جائے گی۔ اس گنجے سر والے عجیب و غریب بونے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے چڑھی عمرو کی جانب جھٹکی۔ عمرو کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا ہو۔ اس نے بولنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکی، اور نہ ہی وہ چیخنے کے لیے اپنا منہ کھول سکا۔ اس کی صرف آنکھیں اور کان ہی کھلے تھے۔ آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں، جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں، جیسے آہستہ آہستہ عمرو کو اٹھا کر کسی جانب لے جایا جا رہا ہو، اور کانوں میں بے تحاشا چھوٹے چھوٹے قدموں کی آوازیں اور انسانوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ سرگوشیاں بھی ایسی جیسے وہ کچھ گنگنا رہے ہوں، موت کا ایک خوفناک نغمہ جو سوئیوں کی مانند اس کی رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ عمرو اس وقت بالکل بے بس تھا، نہ اپنی مرضی سے جسم کے کسی حصے کو جنبش دے سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے حلق سے کوئی آواز نکال سکتا تھا۔ تمہاری عقل گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی بوگاس؟ ایک معمولی آدمزاد عمرو عیار عین اس وقت تمہارے ہاتھوں سے ماکونا کے بونے چھین کر لے گئے جب تم اس پر موت بن کر جھپٹ چکے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کے دبلے پتلے اور عجیب سی لمبوتری شکل والے شخص نے بوڑھے بوگاسوں کی جانب دیکھ کر حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بھی بے حد چوڑی تھیں،
ناک لمبا اور کان بھی کافی لمبے اور نوکیلے نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی منچھیں تھیں اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ اس قدر سرخ تھے جیسے ابھی ابھی اس نے کسی کا تازہ خون پیا ہو۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں ہاٹا، ہم اسے ایک طرح سے ہلاک کر ہی چکے تھے، مگر نہ جانے اچانک کہاں سے پاتالی بونے وہاں آ گئے۔ انہوں نے یکدم ہماری آنکھیں اندھی کر دی تھیں، جیسے انہوں نے ہماری آنکھوں میں سوئیاں چبوتی ہوں یا مرچیں جھونکتی ہوں، اور جب ہم ہوش میں آئے تو پاتالی بونے عمرو عیار کو لے کر جا چکے تھے۔ ایک دیوقامت بوڑھے بوگاس نے سر جھکاتے ہوئے اس سیاہ اور دبلے پتلے انسان کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور سیاہ انسان غصے سے ہونٹ چبانے لگا۔ نہ جانے وہ بدبخت انسان ہمارے بارے میں کیسے جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں کیا کیا معلوم ہے۔ اگر آگ دیوتا کے بڑے پجاری کو علم ہو گیا تو وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے، تمہارے جسموں میں آگ بھر دیں گے، تم ساری زندگی آگ میں جلتے رہو گے، نہ جی سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی۔ سیاہ انسان ہاٹا نے غصیلے انداز میں کہا، اور تینوں بوگاس گھبرائے ہوئے انداز میں کانپنے لگے۔ راشد بن طارق کہاں ہے؟ چند لمحے توقف کے بعد ہاٹا نے بوگاسوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے ہم نے ختم کر دیا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا راز فاش ہوا ہے، اور اس نے ہمیں اس عمرو عیار کے سامنے بلا کر اس بات کی ایک طرح سے تصدیق کر دی تھی کہ واقعی ہم آگ دیوتا کے پجاری ہیں اور ہم اپنے چھوٹے پجاریوں کی مدد کو جب چاہیں اور جہاں چاہیں آسانی سے جا سکتے ہیں، بوگاس نے جواب دیا، اور ہاٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راشد بن طارق کو مار کر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال عمرو عیار نامی شخص کا زندہ رہنا بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بڑے پجاری نے ابھی تک کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ عمرو نامی شخص بڑے پجاری کو بھی جانتا ہے یا نہیں۔ بہرحال اس سے پہلے کہ بڑے پجاری کو اس حقیقت کا پتہ چلے، تم تینوں ابھی اور اسی وقت پاتال میں چلے جاؤ، اور جس طرح سے بھی ہو سکے پاتالی بونوں کے سردار بوگا کو پکڑ لو اور اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں اس سے خود ہی معلوم کر لوں گا کہ اس نے ہمارے دشمن عمرو عیار کو ہمارے ہاتھوں مرنے سے کیوں بچایا ہے اور وہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ پاتال میں گیا ہے تو میں بوگا کو مجبور کر دوں گا کہ وہ عمرو کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے ہلاک کر سکیں۔ سیاہ انسان ہاٹا کہتا چلا گیا اور ان تینوں بوگاسوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، مگر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے عظیم ہاٹا، مگر ہم پاتال میں کیسے جا سکتے ہیں اور بوگا سردار کو کس طرح سے جا کر پکڑ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر بھی ہے، ہمارے لیے اس بورے سردار کو پکڑنا اس قدر آسان نہ ہوگا۔ ایک بوگاس نے پریشان کن لہجے میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ ہاٹا نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاٹا، بونوں کی دنیا میں جانے کے لیے ہمیں بھی اپنی جادوئی صلاحیتیں جگانا ہوں گی۔ نہ صرف بوگا بلکہ بہت سے دوسرے بونے بھی جادوگر ہیں۔ اگر ہم نے جادو سے اپنا دفاع نہ کیا تو وہ ہمیں بھی ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں جادو استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، اور اس کے علاوہ ہمیں مقدس آگ جادو کا استعمال کرنے کی طاقت دے دیں تاکہ کوئی بولا جادوگر یا بوگا ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے اور ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بوگاس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ہاٹا نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے تو پھر مجھے تمہارے لیے آگ دیوتا سے اجازت لینا ہوگی، ہاٹا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جواباً بوگاسوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے۔ اسی وقت ہاٹا نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور جسم کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور فوراً اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں 3 چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ کھوپڑیاں سیاہ رنگ کی تھیں اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں۔ میں مقدس پجاری سے اجازت لے آیا ہوں، میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی ہے۔ پہلے تو وہ برہم ہوئے اور انہوں نے تم تینوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا تھا، مگر میرے کہنے پر انہوں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہیں ہر قسم کا جادو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ لو مقدس پجاری کی سیاہ کھوپڑیاں، جب تک یہ کھوپڑیاں تمہارے پاس رہیں گی تمہارا کوئی جادو، کوئی وار خالی نہیں جائے گا۔ مقدس پجاری نے تمہیں 3 دنوں کا وقت دیا ہے، اگر تم 3 دنوں تک اس عمرو کو پکڑ کر نہ لائے تو یہ مقدس کھوپڑیاں الٹا تم پر وار کر جائیں گی اور تم تینوں کو مار ڈالیں گی۔ ہاٹا نے سیاہ کھوپڑیاں ان تینوں کو دیتے ہوئے بڑے دبنگ لہجے میں کہا، اور تینوں کے چہروں پر خوف ابھر آیا۔ ہم ہر ممکن طریقے سے عمرو کو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کریں گے عظیم ہاٹا، اس کے لیے ہمیں چاہے بونوں کی دنیا ہی کیوں نہ تباہ کرنی پڑ جائے۔ ایک بوگاس نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اس کے لہجے میں خوف کی آمیزش تھی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی اور اسی وقت اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ، وقت ضائع کرو گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے، ہاٹا نے روکھے انداز میں جواب دیا،
اور ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور ہاتھ جوڑ کر اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی ہی لمحے وہ اپنے محل کے ایک کمرے میں نمودار ہوئے۔ ان تینوں کے چہروں پر تشویش تھی اور آنکھوں میں عجیب بے چینی تھی۔ اب کیا ہوگا بڑے بوگاس؟ اگر بونو نے اس آدم ذات کو ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو؟ ایک بوڑھے بوگاس نے اپنے ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ ان کی یہ مجال کہاں چھوٹے بوگاس کہ وہ آگ پجاریوں کے بوگاسوں کو انکار کر سکیں؟ اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم سیاہ کھوپڑیوں سے ان سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ نیلے لباس والے بوگاس نے دان چبا کر کہا۔ مگر وہ بھی ہم سے کم نہیں ہیں بڑے بوگاس۔ دیکھنے میں بے شک وہ ہماری چھنگلیوں جتنے بھی نہیں ہیں، مگر ان کے پاس جادوئی طاقت بے پناہ ہے۔ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو انگلی کے ایک اشارے سے ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے بوگاس نے زبان کھولتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں ہر صورت میں امرو عیار چاہیے۔ مقدس پجاری کی خوفناک موت سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کیوں نہ ہم اپنی مدد کے لیے زازر کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ زازر ویسے بھی بے حد طاقتور اور خوفناک بونا ہے۔ وہ زمین کے نیچے کالی غاروں میں رہتا ہے اور ان پاتالی بونوں کا دشمن ہے۔ جس طرح پاتالی بونے جادو جانتے ہیں اس طرح زازر بونے بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم پاتالی بونوں کے سردار سے ملیں اور اس کی منت سماجت کریں یا اس سے لڑیں، ہمیں زازر بونوں کی بستی میں جانا چاہیے۔ ہم سیاہ کھوپڑیوں کی مدد سے زازر بونوں کے سردار کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں اور ان کے ذریعے پاتالی بونوں پر دھاوا بول کر امرو کو لے اڑیں گے۔ اس طرح ہمیں زیادہ پریشانی بھی نہ اٹھانی پڑے گی۔ بڑے بوگاس نے چونکتے ہوئے جلدی جلدی سے کہا اور اس کی بات سن کر دوسرے بوگاسوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او ہاں یہ مناسب رہے گا۔ ہمیں یہاں سے فوراً زازر بونوں کے پاس ہی جانا چاہیے۔ زازر سردار کو ہم اپنی سیاہ کھوپڑیوں کے ذریعے نہایت آسانی سے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ دوسرے بوگاس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تو پھر آؤ ابھی اور اسی وقت ہم زازر بستی میں چلتے ہیں۔ بڑے بوگاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا تو زمین پھٹ گئی۔ تینوں بوگاسوں نے سیاہ کھوپڑیاں اپنے ماتھے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑنے لگے۔ اسی وقت ان کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے اور دوسرے ہی لمحے ان کے جسم سکڑتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جسامت گھٹ کر عام انسان کی چھنگلی کے برابر ہو گئی اور انہوں نے آنکھیں کھول لیں۔ بڑے بوگاس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ایک ساتھ پھٹی ہوئی زمین میں چھلانگیں لگا دی۔ ڈھول کی تھاپ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور گانے کی لے بھی اونچی ہو گئی تھی۔ بوگا امرو کے سینے سے اب اس کے ماتھے پر آ گیا تھا۔ بس یہیں رک جاؤ، ہم دیوتا کے قدموں کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جلدی سے اس کے ارد گرد خشک لکڑیاں بچھا دو اور اس کے سارے جسم پر سرخ چربی مل دو تاکہ جب آگ لگے تو اس کا جسم کا کوئی حصہ جلنے سے بچ نہ جائے۔ بوگا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر امرو کا دل لرز اٹھا۔ امرو کا حرکت کرتا ہوا جسم رک گیا تھا۔ اب امرو کو گھمایا جانے لگا اور امرو کی نگاہیں ایک قد آدم بت پر پڑی۔ اس کی شکل ہو بہو بوگا جیسی تھی، البتہ اس کے ہاتھ میں چھڑی کی بجائے نیزہ تھا اور اس کا پیٹ بھی کافی بڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امرو کا سر اس بت کے نیچے اس کے قدموں کے قریب رکھ دیا گیا اور پھر امرو کو اپنے سارے جسم پر چونٹیاں سی چڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور اسے اپنے جسم پر عجیب چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ چند بونے امرو کے چہرے پر بھی چڑھ آئے اور امرو کے چہرے پر کوئی سرخ مادہ سا ملنے لگے، اور پھر ایک بونے نے جو امرو کی ناک میں ہاتھ ڈالا تو امرو کے دماغ میں سرسراہٹ سی ہونے لگی اور اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ یک بارگی اس کا جسم زور سے لرزا اور دوسرے ہی لمحے اس کو ایک زوردار چھینک آ گئی۔ اس کے لرزنے اور چھینکنے سے بونوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ سر اور جسم پر چڑھے ہوئے سینکڑوں بونے چیختے ہوئے الٹ کر گر گئے اور چھینک کے زور سے تو کئی بونے ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے زور سے دور جا گرے تھے۔ بوگا بھی الٹ کر دوسری طرف گر گیا تھا۔ امرو کا جسم ایک بار پھر لرزا اور اس نے ایک اور زوردار چھینک ماری اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے امرو کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیریں کچے دھاگے کی مانند ٹوٹتی چلی گئیں۔ وہاں ہر طرف بونوں کی باریک مگر نہایت خوفزدہ چیخیں گونج رہی تھیں۔ اپنے جسم میں توانائی محسوس کر کے اور اٹھ کر بیٹھنے پر امرو بے حد حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہ ایک کافی بڑی غارنما جگہ میں موجود تھا اور اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بونے پھیلے ہوئے تھے اور وہ نہایت خوفزدہ انداز میں چیختے چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امرو عیار نہایت حیرت سے ان ننھے منھے بونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا کئی بار بونوں سے سابقہ پڑ چکا تھا، مگر چھوٹے سے چھوٹے بونے بھی بالشت بھر کے ہوتے تھے، جبکہ ان بونوں کا قد بمشکل انسانی چنگلی جتنا تھا۔ اور اتنے چھوٹے قد کے بونوں کو امرو عیار اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک قدرے موٹے اور گنجے سر والے بونے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی
وہ بونوں کے دیوتا کا پجاری بوغا تھا۔ وہ امرو کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچلنے اور چین چین کرنے لگا۔ امرو نے کان لگا کر سنا۔ وہ نہایت غصے میں اسے کہہ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، نہیں تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، چھوڑ دو مجھے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ امرو نے اس کے ہاتھ سے چھڑی لے کر ایک طرف اچھال دی۔ اچھا تو تم ان چونٹی نما بونوں کے دیوتا کے پجاری ہو، اور تمہارے ہی حکم سے مجھے اس آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ اب بتاؤ، پھینک دوں میں تمہیں اس آگ میں؟ امرو عیار نے اپنی طرف سے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، مگر بوغا نے کانوں پر یوں ہاتھ رکھ لیے جیسے اس کے کانوں میں زور زور سے بادل گرجے ہوں۔ آگ مجھے نہیں جلا سکتی، بدبخت انسان، مجھے چھوڑ دو۔ تمہارے جسم پر سرخ چربی لگائی جا چکی ہے، دیوتا پر بھینٹ چڑھائے جانے کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ہم پر بے حد غضبناک ہوگا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بوغا نے چیختے ہوئے کہا، یہ پتھر کا بنا بے جان بت، یہ تمہیں کیا عذاب میں ڈالے گا؟ بے وقوف بونے، عذاب میں تو میں تمہیں ڈال سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو تم جیسے معمولی بونے کو اپنے چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں، تمہارے ان سارے بونوں کو ٹھوکروں میں اڑا سکتا ہوں، اور اس پتھر کے بے جان بت کو پاش پاش کر کے رکھ سکتا ہوں۔ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، خبردار، اگر تم نے ہمارے دیوتا کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تم دیو قامت انسان ضرور ہو، مگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو۔ ہمارے پاس جادو کی طاقت ہے، اور ہم تمہیں جادو سے ایک لمحے میں زیر کر سکتے ہیں۔ چھوڑ دو ہمارے پجاری کو، ورنہ ہم سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں گے، ایک گھڑ سوار بونے نے چلاتے ہوئے کہا۔ امرو نے جھک کر دیکھا۔ اس نے نہایت قیمتی اور بادشاہوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، اس کے پہلو میں تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ امرو نے دوسرے ہاتھ سے اسے گھوڑے سمیت اٹھا لیا۔ اس نے جیسے ہی اس گھڑ سوار بونے کو اٹھایا، وہاں پر موجود سارے بونے بری طرح سے چیخڑے چلانے لگے، ہمارے بادشاہ شابوشا کو چھوڑ دو، ہمارے بادشاہ شابوشا کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ہمارے بادشاہ کو، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اور ہزاروں بونوں نے اپنی ننھی ننھی تلواریں سونت لیں اور ڈرے ڈرے انداز میں امرو کے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے۔ ان کی تلواریں دیکھ کر امرو پریشان ہو گیا۔ گو یہ تلواریں اسے نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھیں، مگر پھر بھی اگر سچ مچ وہ اس پر حملہ کر دیتے تو امرو زخمی ضرور ہو سکتا تھا۔ خبردار، رک جاؤ، اپنی تلواریں پھینک دو، ورنہ میں تمہارے پجاری اور بادشاہ کو مار ڈالوں گا۔ امرو نے چیخ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی چیخ نما آواز اس قدر تیز تھی کہ وہاں پر موجود بہت سے بونے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیختے ہوئے الٹ کر گر گئے، جیسے ان کو کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ پجاری بوغا، تم اس پر جادو کیوں نہیں کرتے؟ جلا دو اسے اپنے جادو سے۔ گھڑ سوار شابوشا نے امرو کے ہاتھ میں مچلتے ہوئے چیخ کر بوغا سے کہا، میں مجبور ہوں شابوشا، اس نے میری جادو کی چھڑی چھین کر پھینک دیا ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی اس کا انتظام کیے لیتا ہوں۔ بوغا نے بھی جواباً چیختے ہوئے کہا، اور اس سے قبل کہ امرو کچھ سمجھتا، بوغا نے اچانک امرو کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے پھونک ماری۔ امرو کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھوں سے شابوشا اور بوغا نکل کر نیچے گر گئے، اور امرو بے اختیار اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت امرو کو اپنی پیشانی میں ایک ننھی سی سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یک بارگی ایک اور جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر گر گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ زہریلا تیر، او کس نے چلایا ہے زہریلا تیر؟ بوغا نے امرو کو الٹ کر گرتے دیکھ کر بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا، میں نے مقدس بوغا، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو پھر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں نے اسے تیر مار دیا ہے۔ ایک بونے نے آگے بڑھ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ او سپا سالار، یہ تم نے کیا کیا؟ اس انسان کو تم نے زخمی کر دیا ہے، اب ہم اسے دیوتا پر بھینٹ کس طرح سے چڑھائیں گے؟ جانتے نہیں، دیوتا زخمی انسان کی بھینٹ قبول نہیں کرتے، بوغا نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا، اور سپا سالار بونے نے نادم انداز میں گردن جھکا لی۔ راجہ شابوشا بھی اسے جھڑکنے لگا۔ میں شرمندہ ہوں بادشاہ سلامت، غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، سپا سالار بونے نے پریشان انداز میں کہا۔ شرمندہ؟ ہاں، اب تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے سپا سالار؟ تم نے ہمارے دشمن کو زندگی دے دی ہے، اسے دیوتا پر بھینٹ چڑھانا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، ہم اس سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم شاید نہیں جانتے، جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، تب اس نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا تھا، ان میں ہمارا بھائی بھی شامل تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بوغا نہیں تھا، ورنہ ہم اسے اسی وقت مار ڈالتے۔ جب ہم نے یہ بات بوغا پجاری کو بتائی تو انہوں نے اپنے جادو بونے ہر طرف پھیلا دیے۔ اب جب کہ جادو بونے اسے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں تو تم نے اس کی زندگی بڑھا دی۔
حالانکہ ہم اس ظالم انسان کو ایک پل بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شابوشا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں شابوشا، تیر کا زہر اس کے خون میں اتر گیا ہے اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس بار نہ صحیح، ہم اسے اگلے ماہ دیوتا کی بھینٹ ضرور چڑھائیں گے۔ اس کو ہم اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے اپنی جسامت میں لے آنا چاہیے اور اس کے جسم سے زہر خارج کر دینا چاہیے۔ ہم اسے اب اس طرح مار بھی نہیں سکتے کیونکہ اس پر سرخ چربی لگی ہوئی ہے، اور جس پر سرخ چربی لگا دی گئی ہو اسے ہر حال میں دیوتا کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، بوغا نے کہا، اور شابوشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں مقدس پجاری، لیکن اب آج اگر دیوتا پر بھینٹ نہ چڑھائی گئی تو کیا دیوتا ناراض نہیں ہوں گے؟ شابوشا نے پریشان کن لہجے میں کہا، مجبوری ہے شابوشا، ورنہ میں تو خود بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی انسان کو بونا بنا کر اپنی دنیا میں رکھا جائے، بوغا نے کہا، اور شابوشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب بوغا نے آنکھیں بند کی اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کے باوجود اس کا جسم آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا رخ جب امرو یار کی جانب ہوا تو اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی روشنی سی گونج رہی تھی۔ اس نے جو ہی آنکھیں کھول لی، اس کی آنکھوں سے سبز روشنی کی کرنیں نکل کر امرو پر پڑنے لگی۔ یکلخت امرو کا سارا جسم بری طرح سے کانپنے لگا، جیسے یک بستہ پانی میں کھڑا کر دیا ہو اور اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم نہایت تیزی کے ساتھ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں طویل القامت امرو کی بجائے ایک چھوٹا سا امرو عیار پڑا تھا، انسانی چگلی جتنا بونا امرو عیار، جب مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی زنبیل بھی امرو عیار کی طرح چھوٹی ہو گئی تھی، اور جب امرو عیار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑی کال کوٹری میں پڑا پایا۔ ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ امرو عیار چند لمحے یوں ہی پڑا رہا، پھر اس نے اٹھ کر زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں اس نے اس کال کوٹری کا جائزہ لیا تھا۔ کمرہ خاصا تنگ تھا، چھت کے قریب ایک روشن دان تھا، جبکہ سامنے سلاخوں والا ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اسے اس کال کوٹری میں کس نے ڈالا ہے۔ وہ تو بونوں کی دنیا میں موجود تھا اور اس نے بونوں کے پجاری اور ان کے بادشاہ کو پکڑ رکھا تھا، تو پھر جادو کے زور سے بوغا نے اسے اندھا کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیا وہ انہی کا قیدی ہے؟ مگر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو اسے اپنے دیوتا پر بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ اگر وہ بونوں کی قید میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے اور کس کی قید میں ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چرڑ کی آواز کے ساتھ سامنے موجود دروازہ کھلا اور کوٹری میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ امرو نے چونک کر دیکھا، ایک شخص جو شکل صورت اور لباس سے کسی قید خانے کا محافظ دکھائی دے رہا تھا، نیزہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک اور محافظ تھا جس کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آدم زاد، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہم تمہارے لیے کھانا لائے ہیں، محافظ نے آگے بڑھ کر امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر امرو یار نے شب چراغ ہیرا واپس اپنی زمین میں ڈال لیا تھا۔ اس نے محافظ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ محافظ نے آگے بڑھ کر تشتری امرو کے قریب رکھ دی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے اس کال کوٹری میں تم نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ امرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ پاتالی بونے، تمہیں اس کال کوٹری میں بوغا پجاری اور بادشاہ سلامت شابوشا کے حکم سے قید کیا گیا ہے۔ تم ہمارے دیوتا کی بھینٹ ہو، تم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے تمہیں اس بار دیوتا کی بھینٹ نہیں چڑھایا گیا۔ اب اگلے ماہ تمہیں دیوتا پر بھینٹ چڑھایا جائے گا، محافظ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور امرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ میں بوغا کی قید میں ہوں؟ یعنی میں اس وقت بونوں کی دنیا میں ہی ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا قد؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، بوغا نے تمہارا قد گھٹا کر ہمارے برابر کر دیا ہے تاکہ تم اپنے قد کا فائدہ اٹھا کر ہماری دنیا کو نقصان نہ پہنچا سکو، محافظ نے جواب دیا، اور امرو بری طرح سے اچھل پڑا اور پریشانی کے عالم میں اپنا جسم دیکھنے لگا۔ میں بونا بن گیا ہوں؟ او یہ تو برا ہوا، بہت برا۔ بوغا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہاں ہے بوغا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، امرو نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ مقدس دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ بھیڑ نہ چڑھائے جانے پر دیوتا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہم پر کوئی عذاب نہ مسلط کر دیں، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو پھر مجھے تم اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے، امرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں انہی کے حکم سے 1 ماہ کے لیے اس زندان میں ڈالا گیا ہے، وہ تم سے نہیں ملیں گے، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، محافظ نے کرخت لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ بند کرتا، امرو بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس پر جھپٹ پڑا
اور اسے بری طرح سے رگڑتا ہوا زمین پر گر گیا۔ محافظ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسرا محافظ یہ دیکھ کر نیزہ لے کر چیختا ہوا اس کی طرف آیا، مگر امرو پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے اچانک گرے ہوئے محافظ کو چھوڑ کر تیزی سے کروٹ بدلی اور لیٹے لیٹے اپنی ٹانگیں دوسرے محافظ کی ٹانگوں پر مار دیں۔ محافظ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اسی وقت امرو نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر محافظ بری طرح سے چلانے لگے۔ ان کی چیخیں کی آواز سن کر دروازہ کھلا اور بہت سے بونے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر امرو یار ٹھٹک کر رک گیا۔ سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امرو یار انہیں دیکھ کر غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ اس نے تیزی سے زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور اچانک بونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی پریشان ہو گئے۔ او، یہ قیدی کہاں غائب ہو گیا؟ ڈھونڈو، تلاش کرو اسے۔ اگر یہ ہمیں نہ ملا تو شابوشہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ تلاش کرو اسے، جلدی کرو، ایک سپاہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور باقی سپاہی پریشانی کے عالم میں امرو کو تلاش کرنے لگے۔ امرو نے اپنے قدوقامت کے ایک بونے کو دیکھا تو اسے ایک انوکھا خیال آ گیا، اور جب وہ بونا اسے تلاش کرتا ہوا ایک تاریک گوشے میں آیا تو امرو نے اس کے چہرے پر اچانک سفوف بے ہوشی پھینک دیا۔ بونا ایک زوردار چینک مارتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے اس پر بھی سلیمانی چادر ڈالی تاکہ وہ دوسروں کو نظر نہ آئے، اور جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ اس نے بونے کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ پھر اس نے روغن عیالی سے اس سپاہی کو اپنے جیسا بنا دیا اور خود اس کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے بونے کی زبان میں ایک باریک سوئی بھی پیوست کر دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بول نہ سکے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سلیمانی چادر اتار کر زمین میں ڈال لی اور زور زور سے چلانے لگا، یہ رہا آدمزاد۔ اس کی چیخیں سن کر سب سپاہی اس کے قریب آ گئے اور بے ہوش امرو کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور نہایت بے دردی سے کال کوٹری میں پھینک دیا اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا، اور سب بونے نہایت اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے زندان سے باہر آ گئے۔ امرو بھی ان کے ساتھ تھا۔ کیا بات ہے بادشاہ، تم کچھ خاموش ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک بونے نے امرو کے قریب آ کر پوچھا، اور امرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے جس بونے کا روپ اختیار کیا تھا اس کا نام بادشاہ تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، امرو نے اسے گول مول سا جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور وہ بونا حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ بادشاہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بھی کچھ بدلی سے محسوس ہو رہی ہے۔ امرو نے اس کی حیرت زدہ آواز سنی، مگر وہ رکا نہیں، تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے محل کے برآمدے میں آ گیا اور حیرت سے محل کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا کہ ایک کمرے سے ایک خوبصورت لڑکی نکل کر امرو عیار کے قریب آ گئی۔ ارے بادشاہ، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں کب سے تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ تمہیں شہزادی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے، جلدی چلو، شہزادی صاحبہ سخت غصے میں ہیں۔ کنیز نے اس کے قریب آتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور امرو رک گیا۔ شہزادی صاحبہ نے مجھے بلایا ہے؟ کہ کون شہزادی؟ امرو نے بوکھلا کر کہا۔ کیا کہا؟ تم شہزادی صاحبہ کو نہیں جانتے؟ میں شہزادی آسا کی بات کر رہی ہوں۔ اور کون سی شہزادی ہے؟ چلو، وہ اپنے کمرے میں تمہاری منتظر ہیں، کنیز نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور امرو سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گئے، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بادشاہ حاضر ہے شہزادی صاحبہ، کنیز نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادی آسا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ، تم کہاں تھے؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم ہر روز مجھ سے ملو گے، پھر تم کل اور آج کیوں نہیں آئے؟ اور میں نے جس کام کے لیے تمہیں کہا تھا اس کا کیا بنا؟ شہزادی آسا نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ میرا پیٹ، شہزادی صاحبہ، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ امرو نے اچانک اپنا پیٹ پکڑتے ہوئے اور تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ اصل حقیقت سے ناواقف تھا، اس لیے وہ شہزادی کو اس کی بات کا کیا جواب دیتا، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر شہزادی آسا پریشان ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ امرو سے کچھ پوچھتی، امرو یار پیٹ پکڑے تیزی سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا اور تیزی سے راہداری میں بھاگنے لگا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ دربار میں آ گیا، جہاں ایک تخت پر شابوشہ نہایت پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی سپہ سالار کھڑا تھا جس نے امرو یار کو تیر مارا تھا۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی ہے سپہ سالار، کہ زازر بونا نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ شہزادی آسا ہمارے قبضے میں ہے۔
مگر انہیں اس بات کی خبر کیسے ہو گئی؟ ہم بوغا کی مدد سے شہزادی آسا کو ان کے محل سے اٹھا لائے تھے اور انہیں کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی انہیں ہم پر شک تک نہ ہوا تھا، پھر آج انہیں اس بات کا کیسے پتہ چل گیا؟ بادشاہ شابوشا نہایت پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا اور امرو اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق انہیں ابھی تک شہزادی آسا کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ محل سے شہزادی آسا کو کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا تھا اور وہ شہزادی آسا کو مردہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زازر بونوں میں 3 بڑے بڑے جادوگر بونے آئے تھے، بوغاس، اور انہوں نے سیاہ جادو کی کھوپڑیوں کے ذریعے نہ صرف زازر سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بلکہ انہوں نے زازر بستی کے سب بونوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے اور خود تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور زازر بونوں نے انہی کے حکم سے ہماری سرحدوں پر فوج لگا دی ہے جو کسی بھی لمحے ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ سپہ سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا، او مگر ان بوغاس بونوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ شابوشا نے حیران ہو کر کہا۔ اسی وقت وہاں جماکہ ہوا اور اچانک وہاں بوغا نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شابوشا اور سب بونے تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں شابوشا، یہ بوغاس وہی آگ کے پجاری ہیں جو امرو عیار کو ہلاک کرنے والے تھے، اور ہمارے جادو بونے ان سے امرو کو بچا کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ امرو عیار کو ہم سے واپس لینے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ سیاہ کھوپڑیوں کا خطرناک جادو بھی ہے۔ اپنا بچاؤ کر لو شابوشا، اور سب جادوگر بونوں کو سرحد کی جانب بھیج دو، اور اس سے پہلے کہ زازر بونے ہم پر حملہ آور ہوں ان پر ہلا بول دو، اور جس امرو عیار کو وہ ہم سے چھیننے آئے ہیں اسے اسی وقت ہلا کر دو۔ میں خود بھی سرحد کی طرف جا کر ان بوغاسوں سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بوغا نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں کہا، اور وہاں پر موجود سب لوگ پریشان ہو گئے۔ امرو عیار کا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی تک اسے ساری بات کی سمجھ نہیں لگی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مڑا اور بھاگتا ہوا دوبارہ شہزادی آسا کے کمرے میں آ گیا۔ شہزادی آسا اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ بادشاہ تم، کیا ہوا تھا تمہیں؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ شہزادی آسا نے پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شہزادی صاحبہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی حقیقت بتا دوں، میں بادشاہ نہیں امرو عیار ہوں۔ میں نے اس وقت بادشاہ کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ زازر بونوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اور شابوشا بوغا کے ساتھ مل کر آپ کو زازر قبیلے سے اٹھا لایا تھا۔ غالباً وہ آپ کو پسند کرتا ہوگا اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوگا، مگر آپ کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شابوشا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے بتائیے کہ اصل میں یہ پاتالی بونے کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ امرو عیار نے جلدی جلدی سے کہا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر شہزادی آسا گھبرا گئی اور خوفزدہ ہو کر امرو سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر جب امرو نے اسے دلاسا دیا اور اس پر اعتماد کرنے کو کہا تو وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، پاتالی بونے اصل میں آدم خور بونے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 70-80 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ یہ بے حد ظالم اور خطرناک بونے ہیں، اور بوغا اور شابوشا کے حکم سے ہر ماہ باہر کی دنیا سے انسانوں کو اٹھا لاتے ہیں، اور یہی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ وہ مہینہ بھر ایک انسان کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ یہ سب بوغا دیوتا کے پجاری ہیں۔ بوغا ایک جادوگر ہے، سب اسی کے احکامات مانتے ہیں۔ وہ بھی ایک ظالم اور بد کردار بونا ہے۔ ان سب بونوں کو آدم خور بنانے والا بوغا ہی ہے۔ زازر بونے بے حد شریف اور انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ان پاتالی بونوں سے بے حد تنگ تھے، کیونکہ آئے دن پاتالی بونے ان کی بستیوں پر حملہ کر کے کئی بونوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اور جب انہیں کوئی انسان نہیں ملتا تھا تو وہ زازر بونوں کو ہی کھا جاتے تھے۔ تب سے زازر بونوں اور ان میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ زازر بونوں کے پاس جادو تو نہیں ہے، مگر وہ ان پاتالی بونوں سے بے حد طاقتور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاتالی بونے کھل کر ان پر حملہ نہیں کر پاتے۔ تمہاری بات درست ہے، شابوشا مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے مجھے بوغا کے ساتھ مل کر محل سے زبردستی اغوا کیا تھا، اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں کہنے کا تو سب میری بات مانتے ہیں، مگر کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے سوائے بادشاہ کے۔ وہ اصل میں زازر جاسوس ہے جس نے فوج میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس نے ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ اور میں مل کر شابوشا کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ ہم کسی طرح شابوشا اور بوغا کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، مگر ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں تم پر اس لیے اعتماد کر کے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہی ہوں کہ تم ہماری اس بونوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ تم ایک انسان ہو۔ تم نے اپنا نام امرو عیار بتایا تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم وہی انسان ہو جس کے قدموں کے نیچے آ کر ایک مرتبہ اندھیری رات میں
शाबोशा का भाई और उसके कुछ साथी कुचले गए थे। इसी बात का इंतकाम लेने के लिए शाबोशा तुम्हें तलाश करता फिर रहा था और बिलाखिर उसके जादू बोने तुम्हें तलाश करके यहाँ ले आए, मगर तुम्हारी छींक की वजह से बोगा का जादू टूट गया और तुम उनके हाथों जख्मी हो गए और फिर तुम्हें बोना बनाकर जिंदान में डाल दिया गया। तुम वहाँ से कैसे फरार हुए इसका मुझे कुछ नहीं पता, शहजादी आसा कहती चली गई और उसकी बातें सुनकर उमरू अय्यार के जहन में लगी हुई गिरें खुलती चली गई। उसका जहन साफ हो गया, अब सारी बातें उसकी समझ में आ गई थीं। और जब उमरू ने शहजादी आसा को बताया कि ज़ाज़र बोनों ने पाताली बोनों पर हमला कर दिया है तो वो बेहद खुश हुई। बोगासों का नाम सुनकर वो बेहद हैरान हुई। बोगास? ये बोगास बोने कौन हैं? हमारी बस्ती में तो ऐसे नाम सुनने में नहीं आते। शहजादी ने बोगासों का नाम सुनकर हैरत से कहा, वो असल में मेरे दुश्मन हैं और पाताली बोनों से मुझे छीनने के लिए आए हैं। वो भी गलत फहमी का शिकार है। असल में मैं उनके मुतल्लिक बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो काफिर किस्म के लोग हैं और आग को अपना देवता समझकर उसकी पूजा करते हैं और इंसानों को बहकाते हैं। मुझे ये सब बातें मेरे एक दोस्त ने बताई थीं जो उनके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया था। उसने उन पुजारियों की निशानियाँ और उनके सारे हालात बता दिए थे। और जब मैंने अपने एक और दोस्त राशिद बिन तारिक के हाथ में उनकी निशानी वाली अंगूठी देखी तो हैरान रह गया। बस उस वक़्त से वो मेरे दुश्मन बन गए और अब इन पाताली बोनों के साथ साथ मुझे इन बोगासों से भी निपटना होगा। अब मेरे लिए दोनों तरफ मौत के दरवाजे खुले हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उमरू ने शहजादी की बात का जवाब देते हुए कहा और उसकी बात सुनकर शहजादी आसा भी परेशान हो गई। अचानक उमरू बुरी तरह से चौंक उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। पाताली बोने? ओ, इन बोनों को तो हलाक करना मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये जालिम होने के साथ साथ आदमखोर भी हैं। इनका जिंदा रहना इंसानों के लिए ख़तरनाक है। उमरू ने खुद कलामी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मतलब? तुम इन सब बोनों को अकेले किस तरह से हलाक करोगे? उसकी बात सुनकर शहजादी आसा ने हैरत से पूछा, बहुत आसानी से, आप बस देखती जाएं। उमरू अय्यार ने मुस्कुराकर कहा और फिर उसने जंबील से छोटी छोटी लकड़ियां निकालना शुरू कर दी। बहुत सारी लकड़ियां निकालकर उसने शहजादी का हाथ पकड़ा और छुपता छुपाता हुआ महल से बाहर ले आया। उसने महल से बाहर आकर एक लकड़ी पर फूंक मारी तो वह फौरन किसी मिशल की मानी जल उठी। ए आग लकड़ी, इस सारे महल को जलाकर राख बना दो। खबरदार, महल का कोई बोना जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए पानी में फेंक दूंगा। उसने लकड़ी की तरफ देखते हुए कहा और दूसरे ही लम्हे उसने लकड़ी महल की जानिब उछाल दी। जलते ही लकड़ी महल के इर्द गिर्द उड़ने लगी और महल में जगह जगह आग लगती नजर आई। उमरू हाथ में पकड़ी हुई लकड़ियों को फूंक मार मार कर जलाता और उसे बोनों की बस्तियों में फेंक कर चला गया। हर तरफ जैसे आग का खौफनाक तूफान आ गया हो। वहाँ बोनों के घर और सारी जगह बुरी तरह से जलने लगी, यहाँ तक कि फिजा में उड़ती हुई लकड़ियाँ भागते हुए बोनों को भी आग लगा रही थीं और बोने अचानक जल जल कर राख होते जा रहे थे। शहजादी आसा हैरत और परेशानी के आलम में कभी उमरू और कभी उन जलती हुई लकड़ियों को देख रही थी। क्या तुम भी जादूगर हो? उसने हैरत से उमरू की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं शहजादी साहिबा, ये आग की लकड़ियाँ मुझे एक जादूगर ने तोहफे में दी थी। मैं इन लकड़ियों को फेंक देता, मगर ऐसे ही किसी ख्याल से मैंने इन्हें अपने पास रख लिया था। उसने कहा था कि ये लकड़ियाँ खालिस आग की बनी हुई हैं और अगर ये तुम्हारा कहा ना माने तो इन्हें पानी में फेंक देना। ये पानी से बहुत डरती हैं। देख लें शहजादी साहिबा, पानी के खौफ से आग लकड़ियाँ किस तरह हर तरफ आग का तूफान बर्पा कर रही हैं। अब ये इस सारी बस्ती और यहाँ रहने वाले बोनों को जब तक जलाकर राख ना कर देंगी उस वक़्त तक नहीं बुझेंगी, उमरू ने कहा। और शहजादी आसा ने इस बात में सर हिला दिया। हालांकि उसे उमरू की बात की ज़रा भी समझ न आई थी। वो भला बेचारी उमरू की करामाती ज़मील के बारे में क्या जान सकती थी, जो न जाने अपने अंदर तलिस्मात के कितने ख़जाने समाये हुए थी। उमरू ने वहाँ भागते हुए एक नन्हे से घोड़े को काबू किया और उस पर सवार हो गया। बोनों की इस दुनिया में चूंकि उमरू अय्यार भी बोना बना हुआ था, इसलिए वह नन्हा सा घोड़ा उस वक़्त उसके लिए आम घोड़े के बराबर था। उमरू अय्यार ने शहजादी आसा को अपने साथ बिठा लिया और वह नहायत तेज़ी से एक तरफ घोड़ा भगाता चला गया। आग तेज़ी से हर तरफ फैलती जा रही थी और वहाँ बोनों की खौफनाक और लर्जा देने वाली चीखें गूंज रही थीं। उमरू घोड़ा भगाता हुआ सरहद के करीब आ गया। ज़ाज़र कबीले वालों, हमें कुछ ना कहना, मैं शहजादी आसा तुमसे मुखातिब हूँ। उन बूढ़े बोगासों को पकड़ लो, ये हमारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं। ये मेरे साथ उमरू को पकड़ने आए हैं। सरहद के करीब पहुंचकर शहजादी आसा ने अपने कबीले वालों को देखकर चीखते हुए कहा। वहाँ वो तीनों बोगास भी मौजूद थे। उन्होंने जो शहजादी की आवाज़ सुनी तो वह चौंक पड़े। फ़ौरन उनकी स्याह खोपड़ियों ने उन्हें बता दिया
کہ شہزادی کے ساتھ آنے والا عمرو عیار ہے، جس نے کسی سپاہی کا روپ دھار رکھا ہے۔ انہوں نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تینوں کھوپڑیاں فضا میں اچھال دی۔ کھوپڑیاں فضا میں اٹھیں، زوردار کڑاکا ہوا اور ہر طرف جیسے زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں اور اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ اسی وقت عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے چمکے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بوگاسوں نے ایک ساتھ خوفناک کہکے لگائے اور چبوترے پر سے نیچے اترنے لگے، جہاں عمرو عیار چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے عین نیچے آگ کا الاؤ روشن تھا، جس کے سرخ شعلے عمرو کے سر کو چھوتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اسی وقت وہاں ہاٹا نمودار ہوا۔ بوڑھے بوگاس اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے نہایت مؤدبانہ انداز میں ہاٹا کو سلام کیا۔ خوب، تو تم عمرو کو لے ہی آئے ہو، آگ بجھا دو اور اسے سیدھا کر دو، بڑے پجاری آ رہے ہیں، وہ اس خطرناک انسان سے خود ہی آ کر نپٹیں گے۔ ہاٹا نے ان پجاریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ان میں سے بڑے بوگاس نے دونوں ہاتھ آگ کی جانب جھٹکے۔ عمرو کے سر کے نیچے جلتی ہوئی آگ یکلخت بجھ گئی۔ دوسرے پجاری نے ہاتھ پھیلائے تو عمرو اچانک غائب ہو گیا اور دوبارہ زمین پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، غالباً وہ بے ہوش تھا۔ بڑا پجاری آنے ہی والا ہے، ہاٹا نے کہا، اور تیسرے پجاری نے سر ہلا کر عمرو کے عین ماتھے پر اپنی ایک انگلی زور سے مار دی۔ عمرو کو ایک جھٹکا لگا اور وہ فوراً ہوش میں آ گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ خود کو ان بوگاسوں کے درمیان پا کر وہ نہایت خوفزدہ ہو گیا، مگر جب اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اب وہ بونا نہیں رہا تھا بلکہ اپنے عام قامت میں تھا۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے ایک خوفناک انسان نما مخلوق نمودار ہوئی۔ اس مخلوق کے سارے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی شکل تو انسانوں جیسی تھی، مگر جسم کا باقی حصہ سانپ نما تھا۔ اس قدر خوفناک بلا کو دیکھ کر عمرو عیار کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ انسان عمرو عیار جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہاٹا، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اسے ہمارے بارے میں ساری باتیں کس طرح سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس کا ایک دوست تمہاری باتوں میں آ گیا تھا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ بظاہر تو تمہارے ساتھ مل گیا تھا، مگر دل سے وہ تم سے نفرت کرتا تھا۔ تم نے اسے اعتماد میں لے کر ساری حقیقت بتا دی تھی اور اس نے جا کر اس عمرو کو بتا دیا۔ واقعی یہ انسان ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس نے ابھی تک ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس لیے اسے ہلاک کر دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ بلا کے منہ سے آواز نکلی، اس کی آواز بھی بے حد ڈراؤنی تھی۔ جو حکم عظیم پجاری، بوگاسوں اور ہاٹا نے ایک ساتھ کہا۔ انہوں نے ہاتھ لہرائے، فوراً ہی ان کے ہاتھوں میں کلہاڑے آ گئے۔ عمرو نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار حیدری اور ڈھال ابراہیمی نکال لی۔ اس نے بوگاسوں کا حملہ اپنی ڈھال پر روکا اور خود بھی بڑھ چڑھ کر ان پر حملے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ہاٹا اور تینوں بوڑھے بوگاسوں کی لاشیں تڑپتی نظر آ رہی تھیں۔ او، تم نے ہمارے پجاریوں کو مار ڈالا، تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلا نے غراتے ہوئے کہا، اور وہ اچھل کر عمرو کے قریب آ گئی اور اپنا سامنما جسم گھما گھما کر عمرو کو مارنے لگی۔ اس کے حملے اس قدر شدید تھے کہ عمرو کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار عمرو کو موقع مل گیا۔ اس نے تا کر جو تلوار گھمائی تو سامنما جسم سے بلا کا انسانی سر کٹ کر دور جا گرا۔ بلا کے منہ سے اذیتناک چیخ نکل گئی اور اس کا کٹا ہوا سر گیند کی طرح اچھلنے لگا اور اس کا سامنما جسم الگ تڑپتا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بلا کا سر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا جسم یکلخت راکھ بن گیا۔ جو ہی بلا کا جسم راکھ ہوا، ہر طرف اچانک گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے تیز چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک چیختی ہوئی آواز آئی، آہ، مارا مجھے عمرو عیار نے، میرا نام شعلہ جادوگر تھا۔ اور عمرو یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ امیر حمزہ کے لشکر کے قریب ایک جنگل میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شعلہ جادوگر، او، تو وہ آگ دیوتا کا پجاری جادوگر تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے ہی نہیں اپنے پجاریوں کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ عمرو سر جھٹکتے ہوئے حیرت سے بولا، پھر یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ایک فتح مندانہ مسکراہٹ جو ہر کامیابی کے بعد اس کے چہرے پر آتی ہے۔